هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 236. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو. ما لم تمسوهن، جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو. او تفریضوا لهن فریضہ، یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو. ومتعوهن، اور انہیں ساز و سامان دو. علی الموسع قدرہ، وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق. وعلی المقتر قدرہ، اور تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق. متاعا بالمعروف، معروف طریقے سے ساز و سامان دینا ہے. حقا علی المحسنین، نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم عورتوں کو طلاق دو. من قبل ان تمسوهن، قبل اس کے کہ انہیں تم ہاتھ لگاؤ. وقد فرضتم لهن فریضہ، اور تم ان کے لیے حق مہر مقرر کر چکے ہو. فنصف ما فرضتم، تو حق مہر اس کا آدھا حصہ لازم ہے. الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. وان تعفو، اور یہ بات کہ تم معاف کر دو. اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ولا تنسبوا الفضل بینکم، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نکاح اور طلاق کے حوالے سے دو اہم باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. وہ آدمی جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور ابھی حق مہر جو تھا وہ مقرر بھی نہیں ہوا تھا، اور نکاح کرنے کے بعد جو خاوند اور بیوی کو خلوت صحیحہ جو حاصل ہوتی ہے، یعنی جو ان کے جسمانی تعلقات ہیں، اس سے قبل ہی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے.
تو ایسی صورت میں چونکہ حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور ان کا آپس میں جو میاں اور بیوی والا جو تعلق ہے وہ بھی قائم نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اختیار دیتے ہیں کہ جو خاوند ہے وہ اپنی اس بیوی کو جو اس کے نکاح میں تھی اور اس نے اسے طلاق دے دی، وہ چونکہ حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق جس قدر اسے حق مہر دے سکتا ہے وہ اسے حق مہر دے، یعنی اگر اس کے پاس زیادہ حق مہر دینے کی طاقت ہے تو وہ اس کے مطابق اسے دے، اور اگر وہ بہت تھوڑے پیسے اس کے پاس موجود ہیں تو وہ اپنی وسعت کے مطابق اسے حق مہر دے گا۔ حقاً علی المحسنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نیکی کرنے والوں کے اوپر فرض ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ کسی آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو رخصتی سے قبل ہی جبکہ حق مہر بھی متعین نہیں ہوا، تو اس صورت میں خاوند جو تھا وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس عورت کو حق مہر دے گا اور اسے فارغ کر دے گا۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کے لیے حق مہر جو ہے وہ مقرر کر دیا جاتا ہے، لیکن خلوت صحیحہ سے پہلے ہی وہ آدمی اپنی اس بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ میں اگر سادہ انداز میں ذکر کروں تو کسی آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے وقت حق مہر جو ہے وہ بھی مقرر کر دیا گیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ رخصتی سے قبل ہی وہ آدمی کیا کرتا ہے کہ اپنی اس بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو جتنا حق مہر مقرر کیا تھا اور اسے دیا تھا فنصف ما فرضتم، تو جو آپ نے حق مہر مقرر کیا تھا تو آدھا جو حق مہر ہے وہ اس عورت کو دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدھا حق مہر جو ہے وہ دینا ہے، الا ان یعفونا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح۔ اس صورت میں وہ کہ اگر خاوند چاہے کہ میں نے جو اسے حق مہر دیا ہے میں اسے واپس نہیں لینا چاہتا، تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ اگر عورت انکار کر دے اور وہ معاف کر دے کہ چونکہ میری رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، تو وہ اپنی طرف سے سارے کا سارا جو حق مہر ہے وہ اپنے اس خاوند کو واپس کر دے، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس سارے معاملے میں فرماتے ہیں کہ ان تعفو اقرب للتقوی، اگر تم حق مہر کو معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر شوہر ہاتھ لگانے سے قبل فوت ہو جائے تو بیوی جو ہے وہ پورے حق مہر کی حقدار ہوگی، اسے وراثت بھی ملے گی اور اس پر عدت بھی واجب ہوگی، جیسا کہ ہم نے اس بات کا پہلے تذکرہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھی تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ مطلقہ جو عورت ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اگر مہر مقرر ہو چکا ہو یعنی خاوند فوت ہو جائے، ایک یہ ہے کہ خاوند نے طلاق دے دی تو ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور حق مہر جو ہے وہ مقرر ہو چکا ہے۔ خاوند اگر فوت ہو جائے تو اس عورت کو پورا حق مہر ملے گا، اسے وراثت میں حصہ بھی ملے گا، لیکن اگر خاوند جو ہے وہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو اس صورت میں معاملہ جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ آدھا حق مہر جو ہے وہ اس عورت کا حصہ ہوگا اور آدھا جو ہے وہ اسے واپس کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ لا تنسبوا الفضل بینکم، آپس میں احسان کرنا نہ بھولیں، یعنی جب طلاق دینی ہے تو ہمارے ہاں طلاق اس صورت میں دی جاتی ہے اور طلاق دینے والے کا رویہ اور جسے طلاق دی جاتی ہے آپس میں احسان کے جو رویے ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ فراموش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپس میں جو احسان کا ایک رویہ ہے اس کو نہیں بھولنا، خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی اس سابقہ بیوی پر احسان کرے
اور اسے کچھ زیادہ دینے کی کوشش کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے اوپر احسان کرے جو اس کا سابقہ شوہر تھا، تو ہو سکے تو اسے حق مہر جو ہے وہ واپس کر دیا جائے یا اسے معاف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی اعمال کرتے ہو اللہ رب العالمین انہیں پوری طرح دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔